جن کے خون میں کوئی مسئلہ مسائل ہو نا وہی صحابہ کے اوپر یا اہل بیت کے اوپر بولتے ہیں۔ اس طرح کا ایمی وغیرہ سا بندہ اٹھ کے جس کی کوئی اوقات نہ ہو، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ صحابہ کے بارے میں بھونکنا شروع ہو جائے۔ دانوں سے یہ اپیل ہے کہ کائنڈلی اس کے اوپر نوٹس لیا جائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان شہریار شاہد داستان حق ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے۔ حدیث جو ہے وہ ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 3866 نمبر یہ حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تم جہاں پہ بھی دیکھو کہ کچھ لوگ، کچھ طبقہ جو ہے وہ میرے صحابہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے، تو تم وہاں پہ فوراً اسے کہو کہ لعنت اللہ، مطلب کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو خواتین و حضرات، آج پاکستان کے فیمس یوٹیوبر جو ہیں جن کا نام رجب بٹ ہے، انہوں نے یہ پچھلے دنوں ایک جو کام کیا ہے، ایک جو لفظ بولا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اہل سنت کے جو صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، انہوں کے دل کو دکھایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ حضرت امیر معاویہ وہ جو کاتب وحی ہیں اور حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی، جب جبرائیل علیہ السلام وہ آیت لے کے آتے تھے یا کوئی پیغام لے کے آتے تھے، تو فوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی یہ لکھی جائے آیت، آپ کاتب وحی ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ یہ رجب بٹ کو یہ پہلے بھی کئی اس طرح کی گستاخیاں کر چکا ہے، وہ 295 والی، اور اس کے علاوہ بھی کئی گستاخیاں کر چکا ہے۔ یہ رجب ہے تو رجب بٹی، لیکن رجب بٹ یہ استعمال کرتا ہے۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جن کے خون میں کوئی مسئلہ مسائل ہو نا وہی صحابہ کے اوپر یا اہل بیت کے اوپر بولتے ہیں۔ اہل سنت کے دل کو اتنا بڑا دھچکا اور دل اتنا زیادہ دل دکھانا، یہ جو ہے کسی زمرے قبول نہیں کیا جائے گا، نہ حضرت امیر معاویہ اور باقی کسی صحابی کی اور جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کی اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کی گستاخی جو ہے وہ منظور نہیں ہوگی۔ میں اور ہمارے اس چینل کے تمام ویورز آپ مل کے اداروں کو یہ کرتے ہیں کہ ادارے کائنڈلی اس کے اوپر نوٹس فرمائیں کہ اگر یہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہ لیا گیا اور کوئی سخت ایکشن نہ لیا گیا، حالانکہ یہاں تک کہ لاہور کا جو فیمس اور سب سے بڑا جامعہ ہے جہاں سے فتویٰ دائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ رجب بٹ جو ہے یہ گستاخ ہے، اور اس نے جو وہ الفاظ بولے ہیں وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ہماری اداروں سے یہ اپیل ہے کہ کائنڈلی 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 اس کتے کو، اس بغیرت کو جو ہے وہ لگام ڈالیں، تاکہ آئندہ کے بعد کوئی جو ہے اس طرح کا ایمی وغیرہ سا بندہ اٹھ کے جس کی کوئی اوقات نہ ہو، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ صحابہ کے بارے میں بھونکنا شروع ہو جائے۔ ابھی ہم آپ کو یہاں پہ بتائیں کہ اصحاب کہف کو کتا نہیں تھا بھونکا، تو یہ تو پھر دو ٹانگوں والا کتا، اور یہ صحابہ کو بھونکنا ہے، وہ تو چار ٹانگوں والا کتا تھا جو صحابہ کہف کو نہیں بھونکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر، آپ اصحاب کہف کی اگر ساری آیت پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر پھر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ صرف ایک کتا تھا جس نے اپنے ان اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان کو بچانے کے لیے وہ ساتھ ساتھ چلا تھا، اور ان کے اوپر بھونکا نہیں تھا۔ ان کے اوپر وہ جو بھونکا تھا وہ اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم کیوں بھونک رہے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ ہیں، برگزیدہ نیک بندے ہیں۔ تو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ وہ چار ٹانگوں والا جب کتا نہیں بھونکا تھا، تو یہ دو ٹانگوں والے کتے کی کیا حیثیت ہے۔ تو اداروں سے یہ اپیل ہے کہ کائنڈلی اس کے اوپر نوٹس لیا جائے، اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو پھر غازی ممتاز حسین قادری جیسا اللہ تعالیٰ کا ایک شیر وہ آیا تھا اور اس نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیا تھا، اسی طرح ہوگا، پھر کئی غازی ممتاز قادری پیدا ہوں گے، کئی غازی علم الدین شہید جیسے شیر پیدا ہوں گے، اور وہ پھر اسی طرح گستاخوں کا جو ہے وہ سر قلم کرتے رہیں گے۔
تو یہاں پہ ہم بتاتے چلیں کہ آپ کے یہ اتنے گنے چنے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جن کی کوئی اوقات ہی نہیں، جن لوگوں کی، ان کے جو الفاظ ہیں اس سے کسی کو، کسی صحابی کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو، یا کسی اہل بیت کے لوگوں کو، یا کسی ازواج مہرات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فرق صرف آپ کی ذات پہ آنا، دنیا آپ کی عزت کرنا کم کر دے گی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہماری یہ اداروں سے اپیل ہے کہ یہ اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اس کے اوپر 295A اور 298B کا جو ہے وہ آئین لگتا ہے، ایک آئین کی شیک کیا یہ 295A اور 298B جو اس کے اوپر لگتی ہے، لاگو ہوتی ہے، جس کی ضمانت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اداروں سے یہ اپیل ہے کہ فوراً اس کے اوپر الیکشن لیا جائے۔ ہمارے جتنے سنی علماء کرام ہیں انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ گستاخ ہے۔ تو آپ کی مہربانی کہ جو لوگ اسے دیکھتے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے، کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا جو ہے وہ نوٹس کیجئے۔ آپ بھی، آپ کی بھی کچھ غلطیاں گدائیاں کہ آپ لوگوں کے پروموٹ کرنے کی وجہ سے اور آپ لوگوں کے سخت ایکشن نہ لینے کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں کئی ایسی بکواس اور کئی ایسی بغیرت حرکتیں ہیں وہ کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے معافیاں مانگتے ہیں، حالانکہ اس کی معافی کسی زمرے میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اداروں سے اپیل ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور جو اس کی سزا بنتی ہے وہ اسے سزا دی جائے۔ اتنی دیر کے لیے شہریار شاہد کو دیجیے اجازت، ملیں گے آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ